السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہٰذا آپ یہ واقعہ آن لائن دیکھے ہوں گے جہاں ایک شخص سڑک پر چل رہا ہے اور اس نے وہاں چل رہی گاڑیوں پر زیادہ غور نہیں کیا اور ایک ٹرک ان سے ٹکرانے والا ہے اور اچانک اس کی طرف جیسے کوئی بازو اس ٹرک کو کھینچ لے، یہ بالکل مختلف ڈائریکشن پر چلے جاتی ہے۔ یا کوئی ایسا واقعہ جس میں ایک بندہ کاروں کے بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے پر گاڑیاں ٹکراتی ہے۔ یا کچھ حالات میں آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو کسی عجیب حادثے سے گزرتا ہے، یا وہ بندہ جو سمندر کے کنارے پہ جاگنگ کر رہا ہے اور اچانک وہاں پہ ایک پلین ٹکراتا ہے، یا اسی طرح کے اور حادثے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد پہلا نام جو ہم لیتے ہیں وہ ہے اللہ کا، جو یہ حادثوں سے گزرتے ہیں اور یہ حادثوں کو دیکھنے والے ہم سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمیں ہماری زندگی کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے اپنی ڈیلی سچویشن میں دیکھیں تو کبھی آپ ہائی وے پہ ہوتے ہیں اور گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کار حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے اور اس لمحے سے کہیں زیادہ خوفناک واقعہ ہونے والا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کیا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ نے میری حفاظت کی۔ وہ جنہوں نے اپنے بچوں کو گرتے دیکھا ہے اور اگر وہ تھوڑا سا الگ گر پڑتے تو یہ ان کے سر کے پچھلے حصے میں پڑتی، یا کچھ ایسا ہوتا یا کچھ ویسا ہوتا اور وہ بہت خوفناک ہوتا۔ ان تمام چیزوں کا جن کی ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غالب طاقت بتاتی ہے، لیکن اس کا فرشتوں سے بھی کچھ لینا دینا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ ہر ایک شخص کے سامنے اور اس کے پیچھے ایک ولی فرشتہ ہوتا ہے، یعنی گارڈین اینجل۔ تو ہر ایک شخص کے سامنے اور اس کے پیچھے ایک ولی فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ کے فرمان سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ طارق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، there is no soul but that has over it a protector. Now this concept requires a lot of reflection. Number 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جنات کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ ہر ایک انسان کو صرف ایک شیطان مقرر کیا جاتا ہے اور 4 فرشتے ان کو تفویض کیے گئے ہیں۔ اب آپ کی زندگی میں اور فرشتوں یا شیطانوں کا آنا آپ کے نیک اور بد اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہر شخص کے پاس 4 فرشتے ہوتے ہیں اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ 2 فرشتے جو ہوتے ہیں وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور جو 2 باقی کے فرشتے ہوتے ہیں وہ آپ کے اعمال لکھتے ہیں۔ لیکن یقیناً ماحول اور اعمال زیادہ شیطان اور زیادہ فرشتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ جنوں اور شیطان کا بہت گہرا معاملہ ہے، تو ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ لیکن اب مین کوشچن یہ آتا ہے کہ وہ ولی فرشتے آخر کیا کرتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو نمبر 1، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ دن میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جب آپ رات کو سوتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں خدا کے فرمان کی قدر لمحات اور انتہائی اہم اور معمولی لمحات کے لیے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ وہ فرشتے آپ کو کسی بھی جانور سے، کسی بھی جنگلی جانور سے اور وہ شخص سے آپ کو بچاتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہاں تک ایک چھوٹی سی چینٹی جو آپ کے کان میں ہوگی، اگر آپ کو نقصان پہنچانے کا حکم نہ آئے تو فرشتے چینٹی کو بھی آپ کے کان سے نکال کر پھینک دیں گے اور وہ ان چیزوں کو دور کر دیں گے جو آپ کے راستے پر آ رہے ہیں اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں بتایا گیا کہ مراد قبیلہ نامی ایک قبیلہ ہے جو ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے تب تک کہ اللہ کا حکم نہ دیا ہو۔ اللہ نے سب کے لیے ولی فرشتہ قائم کر دیا ہے اور صرف ایک ہی وقت میں انسان کو تکلیف دی جاتی ہے جب انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی جو گارڈین اینجلز ہیں انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کچھ نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت سے وہ فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے
اور وہ آپ کے لیے حاضر ہوں گے، اور وہ صرف اسی صورت میں آگے بڑھیں گے جب اللہ کا فرمان ہے۔ تو یہ ایک پاورفل کانسیپٹ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے گارڈین اینجلز کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بدر کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حفاظت کی تھی۔ تو وہ ٹائم پہ وہاں پہ 100 فرشتوں کو ان کی حفاظت کے لیے اتارا گیا تھا اور دشمنوں کی طرف روانہ کیا گیا تھا، اور مسلمان یہ بھی دیکھ سکتے تھے کہ وہاں دشمنوں کو گھوڑوں سے گرایا جا رہا ہے اور کوئلے مارنے کی آواز آ رہی ہے، پر وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ بس انہیں اتنا دکھ رہا ہے کہ دشمنوں کو کوئی مار رہا ہے جو نہیں دکھتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں دجال مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے دروازوں پہ اور مدینے کے اطراف میں ہزاروں فرشتے ملیں گے جو مدینے کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ہماری اپنی غیر معمولی زندگی میں اگر آپ اس بارے میں سوچیں کہ آپ کے پاس فرشتے ہیں جو آپ کے آگے ہیں اور پیچھے ہیں، تو ایسا کون سا وقت ہے جو یہ فرشتے آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، رک جائیں گے، ایک جگہ ٹھہر جائیں گے یا راستے سے ہٹ جائیں گے؟ ایسے 2 سچویشنز ہوتے ہیں جہاں یہ فرشتے آپ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، مطلب آپ کی حفاظت نہیں کرتے۔ نمبر 1، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ آپ کے لیے نقصان پہنچ رہا ہے۔ نمبر 2، موت کا حکم آتا ہے۔ تو جب موت کا حکم آتا ہے تو روح لینے کے لیے جنت یا دوزخ کے فرشتے آتے ہیں جو آپ کے اعمال پر نربھر ہوتا ہے۔ یا تو آپ کی روح لینے جنت کے فرشتے آئیں گے یا تو آپ کی روح لینے دوزخ کے فرشتے آتے ہیں۔ تو جب ہمارے ولی فرشتے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، آئی ہوپ سو یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بہت جلد آپ کے سامنے آؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔